بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر غیاث النبی طیب ہے. میں پروفیسر میڈیسن گیسٹرونٹرولوجی ہوں اور ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ایز اے گیسٹرونٹرولوجسٹ انٹرونشنل انڈوسکوپسٹ کام کرتا ہوں. دوستو آج کا موضوع ہے پوئم. پوئم کا مطلب نظم یا غزل نہیں ہے، بلکہ پوئم ایک میڈیکل پروسیجر کا نام ہے جس کا مطلب ہے کہ پر اورل اسوفیجل بایوٹمی. یہ ایسے مریضوں میں کیا جاتا ہے کہ جن کی خوراکی نالی کی موومنٹ ڈسٹربڈ ہو اور نچلا پٹھا اور ٹائٹ ہو جاتا ہے، جس کو میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں ایکلیزیا کارڈیا. اب ایکلیزیا کارڈیا ایک ایسی بیماری کا نام ہے کہ جس میں ہوتا تو کبھی کبھار 1 لاکھ میں تقریباً 3 لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن اس کا علاج ابھی تک اتنا اچھے لفظوں میں یا اتنا اچھے طریقے سے پراپرلی نہیں کیا گیا. 2011 میں اس کا یہ نیا علاج دریافت ہوا کہ جس میں منہ کے راستے کیمرے کے ساتھ یہ علاج بنتا ہے، لیکن اس سے پہلے بیلون کے ساتھ ڈائلیٹیشن یا آپریشن فل لیپروسکوپک آپریشن ناف کے راستے کیمرہ ڈال کے آپریشن کیا جاتا تھا. یہ کبھی پیٹ اور سینہ چاک کر کے یہ آپریشن ہوتا تھا، جس کو کہا جاتا تھا ہیلس مایوٹمی. تو پوئم ان دونوں پروسیجرز کا الٹرنیٹیو ہے. ایکلیزیا کارڈیا مختلف امراض کا مجموعہ ہے، جس میں ایک ہے ٹائپ 1، دوسرا ٹائپ 2 اور تیسرا ٹائپ 3 ایکلیزیا کارڈیا. ٹائپ 2 اور ٹائپ 3 ایکلیزیا کارڈیا کے لیے موڈیلٹی آف چوائس ہے علاج کے طور پہ. ٹائپ 1 میں نیمیٹک بیلون ڈائلیٹیشن یا ہیلس مایوٹمی دونوں کی جا سکتے ہیں، اور نیمیٹک ڈائلیٹیشن کے ساتھ ساتھ پوئم پروسیجر بھی اتنا ہی کارآمد ہے. ٹائپ 2 اور ٹائپ 3 میں اگر دیکھا جائے تو ہیلس مایوٹمی افیکٹو ہے، لیکن پوئم زیادہ بہتر گنا جاتا ہے. اس لیے ٹائپ 3 میں بھی پوئم کا پروسیجر ڈیفینیٹلی بہت بہتر گنا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مایوٹمی کی لینتھ نسبتاً لمبی ہوتی ہے. اب ایک چیز یاد رکھیں کہ جو لیپروسکوپک ہیلس مایوٹمی ہے یعنی آپریشن، اس میں اینستھیزیا بھی ہے، اس میں تھیٹر بھی ہے، لیکن پوسٹ آپریٹیو ڈسکمفرٹ، پوسٹ آپریٹیو درد، پوسٹ آپریٹیو پیشنٹ کے مسئلے مسائل کہیں زیادہ ہیں. ہاسپٹل میں اسٹے آن دا ایوریج 4 سے 5 دن کا بنتا ہے. اس کے مقابلے میں پوئم کے پروسیجر میں ہم 1 دن پیشنٹ کو داخل کرتے ہیں صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم آپریشن کرتے ہیں. آپریشن کرنے کے بعد اگلے دن ایک دوائی کا ٹیسٹ کر کے کہ یہ چیک کرنے کی کوئی لیکیج تو نہیں ہے، ہم پیشنٹ کو کھانا پینا سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کے مسائل ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. 98% زیادہ افیکٹو ہے. ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل سکسیس. ٹیکنیکل سکسیس 98-99% ہے، اور کلینکل سکسیس 95-96% تک ہے. یعنی بہت ہی کارآمد آپریشن ہے، اور ایسا آپریشن جس میں پیشنٹ کو تکلیف یا پیشنٹ کو سائیڈ ایفیکٹس ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے. اب دوستو ڈاکٹرز ہاسپٹل میں کیا خاص بات ہے کہ پوئم کے لیے پائیں؟ پہلی بات تو ہے کہ پورے پاکستان میں ڈاکٹرز ہاسپٹل واحد ہاسپٹل ہے جہاں پہ پوئم کا پروسیجر کیا جاتا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں کسی اور جگہ پہ یہ سہولت میسر نہیں. ڈاکٹرز ہاسپٹل کی اینستھیزیا ٹیم، ڈاکٹرز ہاسپٹل کی گیسٹرونٹرولوجی کی ٹیم، اور ڈاکٹرز ہاسپٹل کی نیو گیسٹروموٹیلٹی ٹیم اس معاملے میں ٹرینڈ ہے، اور ایک فل نیٹ ورک بنا ہوا ہے کہ ایک پیشنٹ جب ایکلیزیا کارڈیا کے پاسبل ڈائگنوسس کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پہ اس کی موٹیلٹی اسٹڈی کی جاتی ہے. ایک بیلنس فالو کر کے تو ڈائگنوسس کنفرم کرتے ہیں، پھر اینڈوسکوپی کر کے تو اس کی میجرمنٹس لیتے ہیں اور خوراک کی نالی کو صاف کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اندر کوئی کسی قسم کا انفیکشن تو نہیں. اگر تمام چیزیں پوئم پروسیجر کے لیے مناسب ہوں تو پھر پیشنٹ کو پوئم پروسیجر کے لیے بک کیا جاتا ہے، اور بک کرنے کے بعد پروسیجر، اور اس کے بعد اگلے دن صبح کو اس کا دوائی پی کے خوراکی نالی کے پوٹینسی ٹیسٹ چیک کر کے تو تسلی سے پیشنٹ کو گھر بھجواتے ہیں. جب پروسیجر ہو جاتا ہے اس کے بعد غذا عام طور پہ پہلے 2 دن کلیئر لیکوڈس، آئس کولڈ لیکوڈس، اگلے 3 دن سے 4 دن سیمی لیکوڈ ٹو سیمی سالڈ ڈائٹ، اور پھر اگلے 5 دن سیمی لیکوڈ ٹو سیمی سالڈ ڈائٹ، لائٹ ڈائٹ، تاکہ پیشنٹ آرام سے اپنی نیوٹریشن بھی پورا کر سکے اور زخم کو منتقل ہونے کا ٹائم ملے. 10ویں دن کے بعد غذا کا عنصر بالکل نارمل ہوتا ہے. پوسٹ پروسیجر عام طور پہ 1-2 دن کے لیے اینٹی بائیوٹک آئی وی فارم میں دی جاتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. اور ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے دوا وہ ہم عام طور پہ 10 سے 15 دن کے لیے دیتے ہیں. 1 مہینے کے بعد ایک دفعہ موٹیلٹی اسٹڈی کی جاتی ہے، اور پھر 90 ڈیز پہ جا کے اپر جی انڈوسکوپی یعنی معدے کا ایک دفعہ معائنہ اور موٹیلٹی اسٹڈی ہم رپیٹ کرتے ہیں، تاکہ تسلی ہو جائے کہ جو علاج ہم نے کیا وہ مکمل طور پہ مؤثر ہے اور پیشنٹ میں اس میں کسی قسم کا کوئی پیچھے مسئلہ نہیں رہ گیا. بعض اوقات
پوائم کا پروسیجر ریپیٹ بھی کرنا پڑتا ہے، وہ ان صورتوں میں جن میں خوراک کی نالی بہت زیادہ پھولی ہو اور اس میں الٹرنیٹیو اسوفیجیکٹمی کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، تو اس میں بعض اوقات 2 دفعہ پروسیجر کرتے ہیں تاکہ 2 مختلف اینگلز میں مسل کو ہم کاٹ سکیں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگر کسی کو پوائم کا پروسیجر ریکوائرڈ ہو تو ڈاکٹرز ہاسپٹل کے انتظامیہ کے ساتھ یہاں پہ رابطہ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ لیں تاکہ آپ کی مکمل طور پہ جانچ پڑتال کی جا سکے، اور اگر چاہیے ہو تو آپ کا پوائم پروسیجر ہم بآسان طریقے سے کر سکیں۔